تم نے مجھے آج تک محبت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہمارے دل کے اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ تمہاری باڈی کا کوئی بھی فنکشن دل کا محتاج نہیں ہے، تو تمہارے دل میں محض فیلنگس ہیں۔ یقین کرو یہ سب مجھے اتنا درد نہیں دے رہا جتنا تمہیں دے رہا ہے۔ تب وہ وجہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بوئیں اچکا کے اسے دیکھا۔ تمہیں کس سے محبت ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے جیسے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کتنا کچھ جانتا ہے۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب دھلنا ہے، کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ تم نے جتنی فیلنگز میری کاپی کی ہے ڈیلیٹ کر دو، یہی علاج ہے۔ اس نے پھر مسکراہٹ دبائی۔ اور کوئی علاج نہیں؟ یہ سب ڈیلیٹ کر دیا تو محبت کو سمجھنے کے لیے محبت کرنی نہ پڑ جائے مجھے؟ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ یوسف نے جھرجھری لی، اور محبت سے میری توبہ، وہ فیلنگز ڈیلیٹ پہ لگا چکا تھا۔ اگلے دن ہی وہ واپس آ گیا تھا۔ زندگی پھر سے معمول پہ آنے لگی تھی۔ اناہیتا کے پاؤں کا زخم اس نے منٹوں میں ٹھیک کر دیا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ تم نے سارے مرہم ہاتھوں میں فٹ کر رکھے ہیں؟ یوسف نے اپنی محض مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ جو مرضی سمجھ لو۔ وہ چپ چاپ دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ زخم پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا، ویسے ویسے اس کا زخم غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں زخم کا نشان تک باقی نہیں تھا۔ یا اللہ یوسف، یہ جادو ہے! اسے بے انتہا حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، ٹیلنٹ ہے، گاڈ گفٹڈ۔ تم لوگوں کے پاس دل ہے، ہمارے پاس کیا کہا تھا تم نے؟ ہاں، جادو، جادو ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتا اسے اسٹار پلس کا ہیرو لگا۔ اناہیتا نے کہکا لگایا۔ یا اللہ، تمہاری اوور ایکٹنگ نہیں، صرف ایکٹنگ۔ وہ برا مان گیا۔ اناہیتا نے ہنسی روکی۔ وہ واپس اپنے پہلے والے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ اس کے آنے سے اناہیتا نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ پہلے والی گلٹ اور اداسی غائب تھی۔ اس کا مسیحا جو آ گیا تھا، یا اللہ! وہ اس وقت حیرت کا مجسمہ بنا اپنے سامنے ان معذور لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو اسپیشل کہتے ہو نا؟ ہم ان لوگوں کو اسپیشل کہتے ہیں۔ اناہیتا نے مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا، جو نامکمل ہونے کے باوجود اپنے سارے کام خود کر رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک نوجوان لڑکی کے پاس پہنچا، جس کے ہاتھ کندھے سے غائب تھے، اور وہ پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی میں پینسل پکڑے مہارت سے کچھ پینٹ کرنے میں مصروف تھا۔ یوسف نے آگے ہو کے دیکھا۔ ایک مکمل شخص ڈوبتے سورج کا منظر کاغذ پہ بتا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہو بہو اس نامکمل نوجوان جیسا تھا۔ اس کی وہ پینٹنگ علامت تھی کہ وہ نامکمل ہوتے ہوئے بھی خود کو مکمل محسوس کر رہا ہے۔ اسے کوئی احساس کمتری نہیں، اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ اس کے تصویر کی دنیا میں وہ ایسا ہی مکمل شخص تھا جیسے سب تھے۔ وہ متحیر سا گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھا۔ اناہیتا اسے دیکھ کے وہاں سے ہٹ گئی۔ یہاں یوسف کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے سبق دینے کے لیے وہ سب کھلی کتابوں کی طرح وہاں موجود تھے۔ صبح شام میں ڈھلی اور شام رات میں یوسف وہاں موجود ہر آدمی کا انٹرویو لے رہا تھا۔ اناہیتا سب سے مل کے تھکی ہاری ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ آخری آدمی سے مل کے اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ یہ ان سب سے بہترین لوگ ہیں جن سے میں تمہارے سیارے پہ اب تک ملا ہوں۔ وہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ تم اتنی دیر سے کیوں لائی مجھے یہاں؟ تم ان سے ایسے متاثر نہ ہوتے اگر تم پہلے نارمل لوگوں سے نہ ملے ہوتے۔ اس نے سر بینچ کی پشت سے ٹکائے ہوئے ہی آنکھیں اس کی طرف گھمائی۔ تم ان کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے امید سے اس سے پوچھا۔ یہ خیال اسے تب آیا تھا جب یوسف نے اس کا زخم ٹھیک کیا تھا۔ نہیں انا، میں اپنے سیارے کی ٹیکنالوجی زمین پہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے کچھ رولز ہیں۔ نہ یہ لوگ میرے سیارے پہ جا سکتے ہیں۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اور انا، یہ لوگ شاید تم لوگوں کو ادھورے لگے، لیکن یہ مکمل ہے۔ ادھورے تو تم نارمل لوگ ہو۔
میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شکوے نہیں کرتے، اتنی محرومیوں کے باوجود یہ سب خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ تمہیں ان کے لیے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ اناہیتا نے آنکھیں بند کی، آنکھوں کے کناروں سے دیکھنے کی وجہ سے آنکھیں دکھنے لگی تھی۔ وہ ایلین دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور عقل مند بھی۔ ان کی زندگی تو مشکل ہے نا، ان کے سب رشتے ان کو تنہا کر چکے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، کوئی ان سے پیار نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھی۔ تو کیا دنیا میں ہونے رشتے ہی سب کچھ ہوتے ہیں؟ یہ سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے کافی ہے۔ وہ چپ رہی، اس سے بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ وہ دیکھو، اس نے کچھ دیر بعد اس کا کندھا ہلایا۔ وہ تقریباً سو چکی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ایک نوجوان جس کے بازو نہیں تھے لیکن ٹانگیں صحیح سلامت تھی۔ وہ ایک نحیف ٹانگوں سے معذور بزرگ کو کندھوں پہ لادے ان کے بستر تک لے جا رہا تھا۔ یہاں اگر کوئی نارمل انسان ہوتا تو رات کے 2 بجے تک محض اس لیے نہ جاگتا کہ ان بزرگ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جانتے ہو انا، یہ پچھلے 3 گھنٹوں سے نیند سے بے حال ہو رہا تھا، لیکن یہ سونے نہیں گیا کیونکہ اسے ان بزرگ کو سہارا دینا تھا۔ اناہیتا کو حیرت ہوئی، وہ اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ پل رکا اور پھر کہا، یہی چیز مجھے اٹریکٹ کرتی تھی، تبھی میں نے دل پہ اتنا کام کیا۔ میں چاہتا تھا میرے لوگ بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں۔ اناہیتا نے اس بار کوئی توجہ پیش نہیں کی، وہ محض اسے سننا چاہتی تھی۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے انہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کا سر خود بخود نفی میں ہلا۔ سو گیٹ اپ، آج کا دن واقعی رائے گا نہیں گیا، یہ میرا سب سے خوبصورت دن تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو اناہیتا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہاں آتے ہوئے وہ ان کے لیے ہمدردی اور افسوس محسوس کر رہی تھی اور جاتے ہوئے ان پہ رشک کر رہی تھی۔ آج ایلین نے اس سے نہیں، اس نے ایلین سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انا، جب میں اپنی دنیا میں گیا تو بہت عجیب بات ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ جھیل کے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کی فرمائش پہ ہی وہ لوگ آج کل اناہیتا کی فیوریٹ جگہوں پہ جا رہے تھے جو یوسف کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ کیا عجیب بات! وہ پانی میں ہاتھ ڈالے ارد گرد لگے چھوٹے چھوٹے پودوں پہ پانی چھال رہی تھی۔ ان کے پتوں پہ کچھ دیر قطرے ٹھہرتے پھر پھسل جاتے، ایک قطرے کے زمین میں جذب ہونے تک اس کی نظریں اس کا تعاقب کرتی تھی۔ یوسف سے سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا اور اپنے اور یوسف کے اوپر اچھالا۔ وہ پانی قطروں کی صورت میں ان پہ گرنے لگا۔ یوسف نے سر اٹھا کے دیکھا، کچھ قطرے اس کے چہرے پہ گرے۔ اس نے وہ قطرے صاف نہیں کیے۔ اناہیتا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ ایسے ہی اوپر دیکھتا رہا تو اناہیتا کو اسے یاد دلانا پڑا۔ ہاں، میرا اپنی دنیا میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہوتی۔ وہاں کی کنڈیشنز دل کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، اتنا لو ٹیمپریچر دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اداس لگ رہا تھا۔ اناہیتا کو دکھ ہوا، اپنے لوگوں سے دور ہونے کا احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ تو تم واپس نہیں جاؤ گے؟ میں چاہوں بھی تو نہیں جا سکتا، اس دل کے ساتھ میں وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میری عمر صرف 1200 سال ہے، میں بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ دکھی تھا لیکن اناہیتا کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی۔ 1200 سال! بھری جوانی! یا اللہ! اناہیتا نے جو ہنسنا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یا اللہ، 1200 سال اور بھری جوانی! جو پیٹ پکڑ کے ہنس رہی تھی۔ یوسف نے پھر سے کلائی دیکھی۔ زمین پہ ہونے کے باوجود اس کی بیٹری % زیادہ ہو رہی تھی۔ اچھا، تو اس کے بے تحاشا ہنسنے سے ہی انرجی زیادہ ہوتی ہے، چاہے زمین ہو یا اس کا سیارہ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کے سوچا، چلو ایک مسئلے کا تو حل مل گیا۔ وہ مدھم سا مسکرایا، تم مجھے لسٹ بنا کے دے دو، تم کس قسم کی باتوں پہ یوں پاگلوں کی طرح ہنستی ہو۔ اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ کیوں؟ تاکہ میں روز ہنسایا کروں تمہیں۔ اناہیتا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی، میں خود پتہ لگا لوں گا۔
तुम बात मत बदलो एलियन, मुझे पता चल गया है तुम 1200 साल के हो। वाकई यूसुफ, या अल्लाह, फिर से हंसने लगी थी। यूसुफ की समझ नहीं आया इसमें इतना हंसने की क्या बात है। फिर उसने कंधे उचकाए। उसका क्या जाता था। हाँ तो हूँ। हमारे यहाँ जिंदगी इतनी ही लंबी होती है, फिर एक मखसूस उम्र में हमारा दिमाग बंद हो जाता है और उसके बाद हम किसी काम के नहीं रहते और हम एक गार में जाके हमेशा के लिए सो जाते हैं। वही हमारी कब्र होती है, वो संजीदगी से बता रहा था। वाह, इंटरेस्टिंग। तुम भी इतनी ही उम्र जियोगे? अब उसे दिलचस्पी हुई। नहीं, इस दिल की उम्र इतनी नहीं। मैं जमीन के इंसानों जितनी जिंदगी गुजार के मर जाऊंगा। मैं अब वापस नहीं जा सकता। मुझे दुख है तुम्हारे लिए यूसुफ। मैंने कहा था ना, तुम्हें दिल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे पता नहीं था ये कीमत होगी, लेकिन बहरहाल कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़नी है। यूसुफ मुस्कुराया। और मुझे तुम्हारे लिए दुख है ना? मेरे लिए क्यों? हमारे कुछ असूल हैं। जब भी कोई जमीन पे आता है, वो अपने साथ किसी इंसान का क्लोन बना के ले जाता है। फिर हम लोग उन्हें रिसर्च में यूज करते हैं। हम किसी जिंदा इंसान को मार के उसे अपने साथ नहीं ले जाते, जैसे तुम समझ रही थी। लेकिन अब अगर मैं हमेशा के लिए जमीन पे रह जाता हूँ, तो किसी को मेरे सियारे पे जाना पड़ेगा, मेरे बदले में। लेकिन ये तो गलत है। उस इंसान की क्या गलती? अनाहिता ने तेवरी चढ़ाई। हमने तुम्हें ले जाने का फैसला किया है। यूसुफ ने उसकी बात इग्नोर की। अनाहिता का दिल धक से रह गया। उसने हम कहा था, तुम सब जानते हो हमारे बारे में, तुम्हें हम जमीन पे नहीं छोड़ सकते। आई एम सॉरी अना। अनाहिता ने दुख से उसे देखा। दिल था तो क्या हुआ? था तो वो एलियन ही ना। कब जाना है? एक आंसू उसके आंख से निकल के गिरा। जब तुम कहो। मुझे पापा से मिलना है। आंसू में तेजी आई। ये नामुमकिन है। वक्तियत से कहता वो उठ के दूसरी तरफ चला गया। जानता था अभी उसे तन्हा रहने की जरूरत थी। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? तुम जानते हो उसके बाद मैं पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। सिर्फ एक बार मुझे उनके पास ले चलो यूसुफ। वो रोते हुए उससे इल्तजा कर रही थी। यूसुफ के दिल में टीस उठी। उसका दिल चाहा अभी उसे उड़ा के ले जाए, उसके सारे दर्द खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त वो वक्त को कैद करने वाला भी वक्त के हाथों मजबूर था। सो उसने दिल पे पत्थर रख लिया। ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं है ना। उसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है यूसुफ। उसने हाथ की पूंछ से गाल रगड़ी। तुम लोग दिल होने के बावजूद इंसानों जैसे नहीं हो सकते। तुम एलियन हो, एलियन ही रहोगी। फितरत दब तो सकती है, लेकिन बदली नहीं जा सकती। वो हिचकियां लेते हुए कह रही थी, और वो कुछ फासले पे बज़ाहिर सुकून से खड़ा, सीने पे हाथ बांधे सुन रहा था। वो जानता था अनाहिता को ये अल्फाज उसे बकिया सारी जिंदगी सुकून से नहीं रहने देंगे। इस दिल ने तुमसे सिर्फ तुम्हारी लंबी जिंदगी और तुम्हारी दुनिया छीननी है। फायदा तो एक भी नहीं दिया। तुम आज भी कोई जज्बा महसूस नहीं करते। ना तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो, और ना ही किसी की मोहब्बत महसूस करने की हस है तुम में। वो सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी। और मैंने तो फितरत बदलने की कोशिश नहीं की थी। फिर किस गलती की सजा मिली मुझे? मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ना मेरी दुनिया, ना मेरे रिश्ते, और ना तुम। भवानी में कहते उसने सोचने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कह रही है। और ऐसे भी मुकाबिल तो एलियन था। उसने समझना होता तो पहले न समझ जाता। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। इस सारे अरसे में उसने पहली बार जुबान खोली। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने मुंह फेर लिया। आंसू सूख चुके थे और अब सख्त गुस्सा आ रहा था, खुद पे, अपनी मोहब्बत पे, यूसुफ पे, और उसके सियारे के उसूलों पे। यूसुफ चुपचाप उसे देखता रहा। वो नहीं जानती थी वो वहां है भी या चला गया। ना ही उसे कोई गर्ज थी। जिंदगी से ही जाने वाला था, तो अभी जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता था। वो वहीं बैठ के घुटनों पे सर रख के रोना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक उसने अपने अंदर सुकून उतरता महसूस किया।
ایک دم اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے دماغ پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ بے بسی سے وہ اس کی طرف مڑی۔ یوسف، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اسے اس کی محرومیوں کا ماتم تو کرنے دے۔ وہ ستمگر اس کی التجا نظر انداز کی دلکشی سے مسکرایا۔ وہ ایسی اکسانے والی مسکراہٹ تھی کہ اناہیتا کے لباس خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ عجیب بارش میں دھوپ کا منظر تھا۔ یوسف نے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ منصوعی نہیں تھی، دماغ خوشگوار سے احساس کے زیر اثر تھا، اپنے مسیحا کے ذریعے اثر جو تھا، اور پھر اس کے تابع اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر ہو گیا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ یوسف نے وقت کے ساتھ اسے بھی روک دیا، اپنے بالکل سامنے کہ وہ ہاتھ بڑھا کے اسے چھو سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے ہاتھ پہلو میں گرائے رکھے، پلکیں جھکائے بغیر اسے دیکھتے ہوئے۔ اس دوسری دنیا کے ایلین کی گہری بھنور جیسی آنکھوں میں پہلی بار پانی جمع ہوا تھا۔ دل کی دین اور اناہیتا کہتی تھی دل نے کیا ہی کیا ہے۔ نمی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ کچھ اور واضح ہوا، لیکن دنیا کے تمام رنگ ساز ابھی تک اس رنگ سے ہی انجان تھے۔ کجا کے کوئی نام دینا، کبھی ان کی یوسف سے ملاقات ہوتی تو وہ ضرور اس بارے میں تحقیق کرتے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد یوسف نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ اپنے آنسو کا ایک قطرہ لیا اور اناہیتا کی طرف اچھالا۔ وہ آنسو اس کی آنکھ میں پڑا اور جذب ہو گیا، اور ویسے ہی بت بنی کھڑی رہی۔ یوسف نے اپنا دوسرا آنسو اس کی دوسری آنکھ میں ڈالا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں بہت درد تھا، جیسے اناہیتا کے بجائے اس سے سب کچھ چھینا جا رہا ہو۔ تمہارے ان آنسوؤں سے نفرت ہے مجھے، یہ میرے دل کو کمزور کرتے ہیں۔ اب میرے آنسو کا ایک قطرہ تمہاری آنکھوں سے آنسو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب تم چاہ کے بھی آنسو نہیں بہا سکتی۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ ضروری تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے تم مجھ سے دور ہو کے بھی اس دل کو ایسے ہی کنٹرول کرو گی۔ بٹ آئی پرومس، اس سے تمہاری آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا اور کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ روشنی اسے چھوتی ہوئی گزری اور اناہیتا کے وجود کو روشن کر دیا۔ تمہاری دنیا واقعی بہت خوبصورت ہے، تمہاری طرح۔ وہ واپس اس تک آیا۔ واقعی تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ غلطی میری ہے، سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا اور سر ایسے جھکایا جیسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ نمک کا مجسمہ بنی اناہیتا یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے محبت کے آگے سر تسلیم خم کیا تھا۔ اس کے ایلین نے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اسے ہمدردی، طرز جیسے جذبے محسوس ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ تو طے تھا کہ محبت کو وہ اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ محسوس کر رہا تھا، اور نہ جانے کب سے کر رہا تھا۔ اس نے ڈنڈورا بھی تو نہیں پیٹا تھا کہ دنیا جان جاتی۔ محبتوں کا اعلان تھوڑی ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھوم تھی اور اس کی جگہ گہری اداسی نے لے رکھی تھی۔ ٹرسٹ می، تم مجھ سے دور رہ کے خوش رہو گی۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ ایسا تھا کہ ابھی رو پڑے گا۔ وہ ایک دم اٹھا اور دراز میں سے کچھ نکالا، گھڑی جیسا ڈیوائس جو اس کی کلائی پہ بھی بندھا تھا۔ اس پہ ڈھکن تھا، اس لیے وہ عجیب و غریب ہنس سے ہر دیکھنے والے کو دکھائی نہیں دیتی تھی جب تک کہ وہ ڈھکن ہٹا نہ لیا جاتا۔ اس نے وہ اناہیتا کی کلائی پہ باندھا اور اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں ایسے لی کہ کلائی اور کلائی پہ بندھی گھڑی اس کے ہاتھ کے نیچے چھپ گئی۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو گھڑی غائب تھی۔ وہ چھوٹی ہو کے اس کے جلد کے اندر فٹ ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی ماحول کو بھی سوگوار کر رہی تھی۔ انا، آئی ول مس یو۔ کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بولا تو آواز رندھی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے کٹورے پھر سے بھیگنے لگے تھے۔ آنسو بالوں پہ بہتے ہوئے قالین میں جذب ہونے لگے۔ اگر کوئی اس کی آنکھوں کے نیچے پیالہ رکھ دیتا تو وہ لازماً بھر جاتا۔ اس دل نے مجھ سے صرف لمبی زندگی چھینی ہوتی تو تم مجھے اداس نہ دیکھتی۔ میری دنیا چھوٹتی
तब भी मुझे तुम्हारी दुनिया मैसर थी, लेकिन इस दिल ने मुझे अना को दे के उसे वापस छीन लिया। तुम बताओ मैं तुम्हारा बदल कहाँ से लाऊं? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अच्छा मेरे साथ भी नहीं हुआ। यदि तुमसे मोहब्बत ना हो गई होती तो आज मैं तुम्हें आजाद कर देता, लेकिन मुझे तुम खुद से भी ज्यादा अजीज हो गई हो। इसका ये सबूत कम है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने सियारे के उसूलों से बगावत कर दी। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा ना, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी दुनिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना मेरी दुनिया, ना लोग और ना तुम। ये सब मैं अपनी सजा मानते हुए कबूल करता हूँ। ना मैं फितरत को छीनने की कोशिश करता, ना आज जो खाली हाथ होता। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। डोंट वरी यूसुफ, अपनी अना पे आंच नहीं आने देगा। आंखों के आगे फिर से धुंध छाने लगी तो वो चुप हो गया। न जाने कितने घंटों के बाद वो मुस्कुराते हुए उसे अपने सामने खड़ा वो देवहेकल बादल दिखा रहा था, और अनाहिता की हालत देखने वाली थी। वो घूम फिर के हर तरफ से उसका वो एलियन रॉकेट देख रही थी, जो बिल्कुल बादल जैसा नजर आता था। या अल्लाह, ये तो असली बादल लग रहा है। उसने दोनों हाथ मुंह पे रख के अपनी बेपनाह हैरत छुपाई। उससे बादल जैसा ही डिजाइन किया गया है, ताकि देखने वाले बादल ही समझे, कोई एलियन रॉकेट नहीं। तुम लोग कितने चालाक हो, या अल्लाह। किसी ने मुस्कुराते हुए झुक दिल पे हाथ रखा, जैसे उसकी बात से महजूज हुआ हो। अनाहिता ने उसे छू के देखा। उसकी हाथ बेहद सख्त थी, लेकिन देखने में लगता जैसे रुई से भी मुलायम हो। पल पल उसकी हैरत बढ़ रही थी। हम इसमें तुम्हारे सियारे पे जाएंगे? इसका मुआयना करने के बाद अनाहिता उसकी तरफ मुड़ी। नहीं, सियारे पे जाने में वक्त है। आज हम चांद पे जा रहे हैं। वो कहते हुए दो सीढ़ियां चढ़ के अनाहिता के लिए रुका और हाथ आगे किया। अनाहिता ने एक हाथ उसके हाथ पे रखा और दूसरे से अपनी लंबी फ्रॉक संभाली। वो उस बस सफेद रंग का परियों जैसा लिबास जीप तन किए हुई थी, जो पीछे से 1 फुट की जमीन ढांपे हुए था। कंधों पे मंसूई पर लगे थे, हाथों पे कोहनियों तक सफेद ग्लूस, और सर पे नाजुक से सफेद ताज। यूसुफ न जाने कहाँ से लाया था, और उसने भी बिना चूं चरा किए पहन लिया था। वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। यूसुफ भी मुकम्मल सफेद लिबास में था, लेकिन उसका सफेद लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ था। कम अज कम अनाहिता ने आज तक वैसा लिबास किसी को पहने नहीं देखा था। शायद एलियंस अपनी तकरीबात में ऐसा लिबास पहनते हो। उसे देख के अनाहिता ने सबसे पहले यही बात सोची थी। जो भी था, लेकिन वो लिबास यूसुफ पे बहुत जच रहा था। यकीनन दुनिया का हर रंग उसी के लिए बनाया गया था, और अनाहिता को इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था। क्या चांद पे? तुम सच कह रहे हो यूसुफ? उसकी चांद वाली बात सुन के अनाहिता ने बमुश्किल खुद को संभाला। झूठ बोला है कभी? यूसुफ ने मुंह बनाया। अनाहिता ने मुश्किल से खुद को उस पे और ज्यादा फिदा होने से रोका। उसका मुंह बनाने का अंदाज हमेशा से अनाहिता को बहुत पसंद था। इस बादल नुमा रॉकेट में सवार होते ही वो घूम फिर के उसे देखने लगी। वो बाहर से जितना अच्छा लग रहा था, अंदर से उससे ज्यादा खूबसूरत था। उसका सिस्टम देख के उसे हैरत हुई। वो वाकई उनसे कई हजार साल आगे थी। इसका ट्रांस टूटा जब यूसुफ ने उसे चलने को कहा। हम पहुंच गए? मुझे लगा अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसने मासूमियत से कहा तो यूसुफ ने आंखें झपक के खोली। अब वो आंखें झपक के क्या करता था, ये तो अनाहिता के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो उसकी झालर सी पलकों को ही रस से देखती रह गई। उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसने वैसा ही पुतला उसके सामने किया तो अनाहिता ने होंठ लटका के उसे देखा। फिर से उसको यूसुफ के सहारे के दिन अभी भूले नहीं थे। बेशक सांस बंद नहीं होता था उसके अंदर, लेकिन घुटन तो होती थी ना। लेकिन यह एलियन कभी नहीं समझ सकता। वो फिरौक संभालती, सर झुकाए उसके अंदर गई। आंखों के सामने लगे शीशे से उसने देखा यूसुफ भी उसी तरह के एक दूसरे थोड़े बड़े पुतले में दाखिल हो रहा था। ये ना मेरा सियारा है ना तुम्हारा। आज काफी दिनों बाद उसने अनाहिता के बिना पूछे जवाब दिया था। तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, ये आपस में
جڑے ہوئے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ پتلے خود بخود حرکت کرتے انہیں باہر کی طرف لے جانے لگے۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، یہ چاند نہیں ہے۔ اس نے زمین کو دیکھا جو روئی کی طرح سفید تھی اور اس کے پاؤں اسے چھو نہیں سکتے تھے، پھر بھی وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ بہت نرم تھی۔ کیوں؟ بنا دیکھے اسے پتا تھا یوسف نے تیوری چڑھائی تھی۔ چاند کی زمین پتریلی ہوتی ہے اور ان پھولوں کا کیا؟ راہداری پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پھولوں کے قد آدم گلدان رکھے گئے جو اتنے خوبصورت ہے کہ وہ کچھ دیر مبہوت سے انہیں دیکھے گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اسی پتھریلی زمین پہ چلا کے لے جاؤں گا؟ خفیے سے کہتے وہ ایک سمت میں بڑھ گیا اور اناہتا کے لباس پہ لگی ہیڈ لائٹ کی روشنی کے دائرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پتلا بھی اس سمت چلنے لگا۔ وہ ایک شیشے کی چار دیواری میں داخل ہوا۔ وہ چار دیواری شیشے کی ہی لگتی تھی کیونکہ نظر پار ہو رہی تھی۔ پھر وہ اسے یقین نہیں تھا، نہ جانے یوسف نے وہاں کون سی نئی ٹیکنالوجی آزمائی ہو۔ اندر یوسف اس پتے سے نکل گیا کہ ایک طرف کھڑا تھا، وہاں بھی زمین روئے کی سی تھی اور جا بجا پھول رکھے ہوئے تھے۔ اس چار دیواری میں انہیں پتلے کی صورت میں حفاظت کی ضرورت نہیں تھی اور اس بات پہ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اپنے لمبے فراک کو گول کو گھماتے ہوئے وہ اوپر سے گرتی پتیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ پنکھڑیاں کیسے بارش کی صورت میں گر رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی۔ انہیں گرتی پتیوں کے درمیان ٹھہر کے اس نے یوسف کو دیکھا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا مبہم سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کا دیرینہ سپنا پورا کیا تھا، چاند پہ چاند کی پری بن کے جانے کا۔ بالکل ایسے ہی فراک میں اتنے ڈھیر سارے پھولوں کے ساتھ وہ ارد گرد پھیلے گہرے اندھیرے میں بھی بے خوف ہو کے وقت بتانا چاہتی تھی۔ اور یوسف نے یہی سب تو کیا تھا۔ یا ناہیتا کے سپنے تھے، جاگتی آنکھوں کے سپنے جو وہ اکثر فارغ وقت میں تصور کے آنکھ سے دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت وہ جانتی تھی کہ یہ سب ناممکن ہے۔ یوسف کے آنے سے پہلے تک سب ناممکن ہی تو تھا۔ یہ سب اتنا خوبصورت، اتنا پرفیکٹ ہے کہ میں ساری زندگی یہاں گزار دینا چاہتی ہوں۔ یوسف کی طرف دیکھتے اس نے پھول ہاتھوں پہ لیے ہتھیلی بھر گئی تو وہ یوسف کی طرف آئی اور ہاتھ میں پکڑے پھول اس پہ اچھالے جو اس کے بالوں اور کپڑوں میں اٹک گئے۔ تم ایلین نہ ہوتے تو تم ہی میرے شہزادے ہوتے۔ یوسف کی آنکھوں کی کیفیت ایک لمحے کے لیے بدلی۔ اس کے ساتھ میں نے چاند پہ جانا تھا اور اس کے ساتھ میری کہانی کا اختتام ہونا تھا۔ وہ کچھ دیر رکی۔ پھر بھی ایلین ہو تو کیا، محبت تو ایلین سے بھی ہو جاتی ہے نا۔ محبتیں ادھوری بھی رہ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اظہار نہ کیا جائے، اور محبت کے اظہار کے لیے اس سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ وہ بنا پل جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو بات ایلین نے وقت روک کے کہی تھی وہ اناہتا نے وقت کے کچھ لمحوں کی نظر کی تھی، اور وہ لمحے یوسف کے لیے بہترین لمحے تھے۔ کاش وقت اس کے اختیار میں نہ ہوتا تو وہ بھی اناہتا کے ہوش و حواس میں ہی اظہار کرتا۔ دل نے شدت سے چاہا تھا کہ چاند کی اس مٹی جس کو تم نے روئی سے چھپا دیا ہے۔ وہ رک کے ہنسی۔ ان گرتے پھولوں، خلا میں گردش کرتے ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور دور افق پہ نظر آتی اپنی چھوٹی سی زمین کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ اناہتا کو یوسف سے محبت ہے۔ یوسف تم نے مجھے انا کا نام دے کے بھی میری انا کو ختم کر دیا ہے۔ واقعی جو کام زمین کے کسی انسان سے نہیں ہو پایا وہ ایک ایلین نے کر دکھایا۔ خدا بھی جانتا تھا انا کو مسحور کرنے کے لیے کسی ایلین نے ہی اترنا تھا۔ یوسف کا دل چاہا وہ ایسے ہی بولتی رہے مگر وہ تھک کے رک گئی۔ آکسیجن تھوڑی سی کم تھی وہاں، اس کے لیے زیادہ بولنا دشوار لگتا تھا، مگر وہ اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بھولنا مت یوسف، میں اسے آج بھی زندہ رہ لوں کہ تمہیں میں یاد ہوں، یہ خیال میری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ وہ اداس ہونے لگی تو مزید بولنے کا ارادہ ترک کر کے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ تم بھی آؤ نا، وہ اسے پھولوں کی بارش میں لے آئی تھی۔ شہزادہ تو وہی تھا، شہزادی بھی وہی تھی، مگر ان کی کہانی کا انجام لکھنے والا دور آسمانوں میں بیٹھا تھا، ان دونوں کے سیاروں سے، سب کی پہنچ اور گمان سے دور، اور کہانی کا انجام لکھنے والے کی طرح
کہانی کا انجام بھی وہم و گمان سے اتنا ہی دور تھا۔ پری کو ایلین مل جاتا تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، اور اگر نہ ملتا تو ضروری تو نہیں کہ ہر کہانی کا انجام ہنسی خوشی رہنے پہ ہی ہو۔ کچھ کہانیاں امر بھی تو ہو جاتی ہیں، اور ان ادھوری امر ہو جانے والی کہانیوں میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ آخر کار میری رخصتی کا وقت آ ہی گیا۔ ناہیدہ نے ایڑیوں پہ گھوم کے حسرت بھری نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ وہ ہر منظر اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ یوسف اس کی بچگانہ حرکتیں دیکھ کے مسکراتا رہا۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری رخصتی ایسے ہوگی۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ وقت اس کے لیے مشکل تو تھا، لیکن وہ ہر وقت رونے دھونے پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ جتنے آنسو بہا لیے کافی تھے۔ اب جب جانا ہی تھا تو ہنسی خوشی کیوں نہ اس دنیا اور یوسف کو الوداع کہا جائے۔ کہو تو تمہاری رخصتی ویسے ہی کروا دوں جیسے تم نے سوچ رکھی تھی۔ دلہن کا بھاری لباس، زیورات، ایک عدد ڈولی، اسے اٹھانے والے 4 ایلینز، اب دوسرے سیارے پہ لے جانے والے زمین کے انسان تو ہو نہیں سکتے نا، اور اس پہ رکھنے والی مخصوص سرخ چادر میں پلک جھپکنے میں سارے انتظامات کر سکتا ہوں۔ اس نے فخر سے بتایا۔ اچھا، پھر دولہا بھی ہونا چاہیے نا، وہ کہاں سے لاؤ گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میں ہوں نا، کچھ دیر کے لیے بن جاؤں گا، اس نے جیسے اپنی خدمات پیش کر کے احسان کیا تھا۔ اناہیتا نے بمشکل ہنسی روکی۔ دولہا دلہن کے ساتھ جاتا ہے، ایسے پیچھے سے ہاتھ ہلا کے ودا نہیں کرتا، اور پھر تمہیں دولہے کے بغیر ہی رخصت ہونا پڑے گا یا کسی ڈولی اٹھانے والے ایلین کی ہی خدمات حاصل کر لینا۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ بالکل بھی نہیں، تمہارے وہ اول جلول سے ایلینز مجھے بالکل پسند نہیں۔ اناہیتا نے جھرجھری لی۔ کیوں؟ یوسف نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ انہیں پسند کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، اناہیتا نے منہ بنایا۔ پتا نہیں میں ساری زندگی کیسے ان کے ساتھ گزاروں گی، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ یوسف نے سن تو لیا لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر چپ چاپ اسی نہج پہ سوچنے کے بعد اسے اچانک ایک خیال آیا۔